اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقنا اخلاص ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الہی آمین۔ آج سے انشاءاللہ ہم ایک نیا مضمون شروع کر رہے ہیں، علامات قیامت کا بیان، اشراط الساعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، اس مضمون کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھا دے اور ہمارے دل میں واقعی وہ کیفیت پیدا ہو کہ ہم اپنی آخرت کی، اپنی عاقبت کی اور اپنے انجام کی فکر کریں، ان نشانیوں سے کچھ سبق سیکھیں، اس دن کی تیاری کریں جس کا آنا برحق ہے۔ قرآن مجید میں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 ہے۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں، تو جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع باقی کہاں رہے گا؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا آنا تو برحق ہے ہی، لیکن اس کی علامات بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس آیت میں آپ دیکھیے فقط جاء اشراطها، تو تحقیق کہ اس کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ نبی کا آنا، اس دنیا سے جانا اور اس کے بعد سے اب تک کسی رسول کا نہ آنا، یہ تمام بھی علامات قیامت سے ہی ہے۔ تو اس کی علامات تو ظاہر ہو گئی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتر رہی تھی اس وقت ہی اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی تو نصیحت حاصل کرنے کا موقع باقی کہاں رہے گا؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آج یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ اب ہم نصیحت حاصل کر لیں۔ قیامت کے سبق سے، اس کی علامات سے ہم اب نصیحت حاصل کر لیں، اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں اور ان حقائق کے بارے میں اچھی طرح جان لیں جو ہر حال میں پیش آنے والے ہیں۔ لیکن میں یہ ضروری سمجھ رہی ہوں کہ علامات قیامت جاننے سے پہلے ہم قیامت کے بارے میں کچھ تجزیہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس کی علامات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس دن کی حقیقت کو جاننا چاہیے کہ آخر وہ دن کیا ہے، یعنی قیامت آخر ہے کیا۔ قرآن پاک میں سورۃ الحج آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بے شمار واقعات، حادثات کی خبر آپ کو ملتی ہے، لیکن اگر ان تمام واقعات کی جو اب تک آپ کی زندگی میں آپ نے سنے، ان تمام واقعات کی شدت کو، انٹینسٹی کو اگر آپ محسوس بھی کریں اور سب کو ایک طرف جمع بھی کر لیں اس کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے، تو بھی وہ اس زلزلے کی شدت سے کہیں کم ہوگی۔
ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ زلزلہ کیا ہوگا اور کیسا ہوگا اور اس کی شدت کیسی ہوگی جو پوری دنیا کو متاثر کرے گی، کیونکہ اس قیامت کے دن کی وضاحت میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے۔ اب تک آپ دنیا میں جتنے بڑے سے بڑے بھی حادثے کے بارے میں سوچ لیں، کبھی یہ سننے میں آیا کہ ایسا ہوا، کسی ماں نے اپنا حمل گرا دیا یا کسی بچے کو دودھ پلاتے پلاتے وہ ماں بھول گئی، ایسا واقعہ یا ایسا حادثہ اب تک سننے میں نہیں آیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قیامت کا وہ زلزلہ کس نوعیت کا ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ قیامت کا یہ حادثہ واقعی پوری دنیا کو متاثر کر دے گا۔ قرآن پاک میں اور بھی بہت سی ایسی آیات آئی ہیں جو قیامت کے دن کو مکمل طور پر واضح کرتی ہیں۔ قیامت کا لغوی معنی کیا ہے؟ کھڑے ہونا، قائم ہونا۔ اس دن کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں بڑے بڑے امور سرزد ہوں گے، بڑے بڑے حادثے پیش آئیں گے، اور ان تمام امور میں سب سے اہم امور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کا کھڑا ہونا۔ اس وجہ سے اس کو قیامت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن۔ اب جانتے ہیں قیامت کا یہ لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 70 بار قیامت کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ قیامت کا یہ دن دوبارہ جی اٹھنے کا دن ہے۔ مرنے کے بعد لوگ قبروں سے نکل کر جمع ہو جائیں گے، اس وجہ سے اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کئی نام ہیں قیامت کے جو قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس دن کے لیے الیوم الآخر کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی آخرت کا دن، اور یہ سب سے زیادہ نمایاں اور اہم نام ہے۔ قرآن پاک میں قیامت کے ناموں میں ایک نام الواقعہ بھی ہے، اس نام سے ایک صورت بھی ہے، یعنی واقع ہونے والی۔ ایک نام الساعہ یعنی گھڑی، ساعہ کہتے ہیں ایک گھڑی کو۔ یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ قیامت کی گھڑی اب بس آنے ہی والی ہے، بس ایک گھڑی ہی باقی ہے قیامت کے آنے میں، یہ اچانک آ جائے گی۔ ایک اور نام یوم البعث قیامت کے لیے آتا ہے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ یہ نام اس لیے ہی دیا گیا ہے کہ پہلے لوگ مر چکے ہوں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس کے لیے وہ دوبارہ قبروں سے نکلیں گے۔ اسی طرح ایک اور نام یوم الخروج قیامت کے لیے آتا ہے، یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، نکلنے کا دن ہوگا یہ یوم الخروج۔ ایک اور نام القاریہ، اس نام سے بھی صورت ہے، یعنی کھٹکھٹانے والی۔ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح یوم الفصل فیصلے کا دن، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے فرمائیں گے۔ ایک اور نام یوم الدین، یوم الدین یعنی بدلے کا دن، حساب کتاب کا دن۔ ایک اور نام یوم الحسرہ، جس دن لوگ حسرت کریں گے۔ کس بات کی حسرت کریں گے؟ کہ جو نیک اعمال دنیا میں نہیں کر سکے، کاش وہ کر لیتے، مزید نیکیاں حاصل کر لیتے، لیکن اس دن کے بعد کوئی دن نہ ہوگا، وہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا جب لوگ حسرت کریں گے۔ ایک اور نام یوم الخلود بھی ہے، جہاں سے واپسی نہیں، جہاں موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کا دن۔ ایک اور نام یوم الحساب، یہ وہ دن ہوگا جب ہمارا حساب کتاب کیا جائے گا۔ پھر ایک اور نام الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی، وہ دن کافروں کو خوف کی شدت سے ڈھانپ لے گا۔ ایک اور نام الصاخہ، بہرا کر دینے والی، یعنی اس روز اتنی چیخ و پکار ہوگی، اتنی زیادہ کہ کسی کو کچھ سنائی نہ دے گا۔ سور جب پھونکا جائے گا تو کسی کو کچھ سنائی نہ دے گا، اتنی شدت کی آواز ہوگی۔ پھر الطامۃ الکبریٰ، یعنی سب سے بڑی مصیبت۔ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانوں کو، آزمائشوں کو کہتے ہیں کتنی مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے، لیکن یہ ہے سب سے بڑی مصیبت کا دن۔ دنیا میں تو امن و امان ہے، دنیا کی مشکل یا آزمائش تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس دن کی مصیبت یاد رہ جائے
تو ہم دنیا کی مصیبتوں کو جھیلنا سیکھ جائیں گے، بلکہ بھول ہی جائیں گے کہ یہ بھی کوئی مصیبت ہے، یہ بھی کوئی آزمائش ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اصل مصیبت کیا ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہو، اور وہ مصیبت ہوگی آخرت کی مصیبت۔ پھر ایک اور نام الحاقہ، یعنی قیامت حق ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی اور ہو کر ہی رہے گی۔ پھر ایک اور نام یوم الوعید، وعدے کا دن، عذاب کے وعدے کا دن۔ یوم العازفہ، یوم العازفہ بھی کہا گیا ہے اس دن کو، یعنی قریب کا دن، اس دن کا رونما ہونا قریب ہے۔ پھر ایک اور نام یوم الجمع، اس دن تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جمع کرے گا۔ ایک نام یوم الطلاق، یعنی ملاقات کا دن، اس دن لوگ باہم ایک دوسرے سے ملیں گے، جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، پھر ہم جب جائیں گے تو باہم ملاقات کا دن ہوگا۔ اولین اور آخرین ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، انشاءاللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ اسی طرح اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ روح جسم سے ملاقات کرے گی، علیحدہ ہو جائے گی نا موت کی صورت میں، ہماری روح ہمارے جسم سے بھی ملاقات کرے گی، دوبارہ سے ڈال دی جائے گی۔ ایک اور نام یوم التناد بھی ہے، ایک دوسرے کو پکارنے کا دن، چونکہ لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے لیکن کوئی کسی کی نہیں سنے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک اور نام یوم التغابن، ہار جیت کا دن، خسارے کا دن، اصل ہار اور اصل جیت تو وہاں ہوگی۔ پھر ایک اور نام یوم مشہود، حاضر ہونے کا دن، سب ہی کو حاضر ہونا ہوگا، کوئی بھی اس دن سے بچ نہیں سکتا۔ ایک اور نام یوم عقیم، بانجھ دن، جس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایک اور نام یومن عبوسن قمطریر، چہروں کو بگاڑنے والا دن، یعنی اس دن چہرے بگڑ جائیں گے، سارا حسن ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ہر کوئی پریشان دکھائی دے رہا ہوگا۔ ایک اور نام یوم الموعود، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک اور نام یوم عسیر، یعنی مشکل ترین دن، جو چاہتا ہے اس دن آسانی ہو وہ اس دنیا کی مشکلات کو جھیل لے اور دنیا کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے اس دن کی مشکلات کو یاد رکھے۔ اسی طرح یوم المآب، یعنی لوٹنے کا دن، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یوم العرض، پیش ہونے کا دن۔ یوم الخافضۃ الرافعہ، مرتبوں کو گرانے والا اور بلند کرنے والا دن۔ یوم القصاص، بدلہ لینے کا دن، قصاص کا دن۔ یوم الزلزلہ، زلزلے کا دن۔ یوم الرجفہ، سخت جھٹکے کا دن۔ یوم الجزاء، بدلے کا دن۔ یوم الناقور، سور میں پھونکنے کا دن۔ یوم التفرق، جدا ہونے کا دن۔ کس سے جدائی ہوگی؟ ان پیارے رشتوں سے جن کی خاطر ہم دنیا میں جیتے ہیں، جن کی خاطر دنیا میں ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ بسا اوقات ہم ان رشتوں کی وجہ سے بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ ان سب سے جدائی کا دن ہوگا۔ والدین اپنی اولاد سے جدا ہو جائیں گے، اولاد اپنے والدین سے جدا ہو جائے گی، دوست دوست سے جدا ہو جائے گا، بھائی بہن ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، نہ جانے کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا اور کون کہاں جائے گا۔ تو وہ جدا ہونے کا دن ہے یوم التفرق۔ یوم الصدع، ہر چیز کے پھٹ جانے کا دن۔ یوم البعثرہ، قبروں سے نکل کر کھڑے ہونے کا دن۔ یوم الندامہ، ندامت کا دن، افسوس کا دن۔ یوم الغرار، دھوکے کا دن، اچانک آ جائے گا یہ دن، دھوکہ دے جائے گا زندگی کو۔ کتنے نام ہیں؟ یہ تمام نام قرآن میں موجود ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ناموں کے ساتھ بار بار ہمیں قیامت کی یاد دہانی کروائی ہے۔ بار بار مختلف ناموں کے ساتھ قیامت کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔
قیامت کے ان ناموں کو بتانا اس لیے ضروری لگا مجھے کہ ان تمام ناموں میں ہی قیامت کی حقیقت واضح ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. کتنے سارے نام ہیں. جب میں ان ناموں کو سن رہی تھی، میں لکھ رہی تھی، آپ یقین کیجئے واقعی میں قیامت کی جو کیفیت تھی اور جو فیلنگز تھیں وہ میرے اندر اتر رہی تھی. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ کتنا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، کتنا کچھ تو دکھا دیا ہے، اب اور کس طرح سے اللہ کا ہم پر احسان ہوگا. پوری کی پوری قیامت ان ناموں کے اندر، اس کی ڈسکرپشن، اس کی کیفیت چھپی ہوئی ہے. اگر آپ غور کریں، ہر چیز اللہ نے واضح کر دی ہے. اور ہمارا عمل اور ہمارا رویہ کیا ہے کہ صرف ان ناموں کو پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. ان ناموں کا علم نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے بچوں کو بھی ہونا چاہیے. اب تک تو صرف قیامت کے نام سے ہی واقف ہیں، لیکن جب ہم غور کر رہے ہیں کہ اتنے نام ہیں قیامت کے قرآن میں، اور کیوں ہیں؟ کوئی تو مقصد ہے نا اللہ کا. کیوں ایک ہی کتاب میں بار بار اللہ نے قرآن میں مختلف ناموں کے ساتھ قیامت کا ذکر کیا ہے؟ کوئی تو اہمیت ہے نا اس ناموں کی. ہمیں قیامت کے بارے میں ہر وقت لازماً یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ دن آئے گا، یہ دن برحق ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. شک کی بات میں نے اس لیے کی کہ بہت سے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے یہ دن آئے گا بھی یا نہیں، شک میں مبتلا ہیں یا کب آئے گا یہ دن. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کل کس نے دیکھی ہے، جو کرنا ہے آج ہی کر لو، کل کس نے دیکھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دکھائی ہے کل. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی ہے کل کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. پھر ہم کیسے اس شک میں مبتلا رہ سکتے ہیں کہ نہ جانے قیامت آئے گی بھی یا نہیں؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں موت دے گا اور پھر قیامت کے دن اکٹھا کرے گا. لیکن اکثر لوگ اس بات سے بالکل غافل زندگی گزار رہے ہیں. اس پلانٹ پر اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی کثرت عموماً اس بات سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر لوگوں کو قیامت سے، اس دن کے آنے سے ڈرایا کرتے تھے. سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو، آ گئی ہے کانپنے والی، آ گئی ہے موت اپنی سختیوں کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ یہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ جس دن ہمیں یہ اطلاع نہ ملتی ہو ہمارے دنیا سے کسی بہت قریب رشتے کے جانے کی. یہ بہت پیارے ہمارے اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں. آئے دن یہ خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں. کوئی طبعی موت مر رہا ہے، کوئی کسی حادثے میں اچانک چلا جاتا ہے، کوئی کسی بیماری کی وجہ سے چلا جاتا ہے. لیکن یہ سب تو ایک بہانہ ہے. اصل حقیقت کیا ہے کہ جانا تو ہر حال میں ہے، ہم سب کو جانا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی وجہ بنے. تو عقل مندی کیا ہے؟ عقل مند وہی ہے جو اس سوچ کو سامنے رکھ کر سارے کام کرے. ہماری زندگی کا کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں اس دن کی یاد نہ ہو. اگر میں آپ سب کو ایک ہوم ورک دوں کہ ہم سب فرصت کے لمحات میں، یہ جس وقت ہم رات کو لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، جب بالکل ہم فری ہوتے ہیں ہر طرح کی سوچوں سے، تو ایک تصور کیجئے گا اپنے خیالات میں کہ ہم اس دنیا سے جا چکے ہیں. میں قبر سے اٹھتی ہوں، یہ تصور میں ہمیں سوچنا ہے. میں سے مراد آپ اپنی جگہ سوچیں گے اور میں اپنی جگہ. میں قبر سے اٹھتی ہوں، میرے ساتھ کون ہوگا اس وقت؟ میرے آس پاس کون ہوگا؟ میرے ہاتھ میں میرا اعمال نامہ دیا جائے گا اور میں اللہ کی طرف جا رہی ہوں گی. میرے آس پاس لوگوں کی گہما گہمی ہوگی جو سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہے ہوں گے. سب کو اعمال نامہ دیا جا رہا ہوگا. اس وقت میرے ساتھ سوائے میرے اعمال نامے کے کیا ہوگا؟ مجھے یہ سوچنا ہے کہ جو اعمال نامہ مجھے دیا گیا ہے وہ اللہ کے سامنے میں لے کر جا رہی ہوں، کیا وہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ کیا اللہ مجھے میرا اعمال نامہ دیکھ کر بخش دے گا، معاف کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے گا؟ میرا اعمال نامہ میں لے کر اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اسے تولا جائے گا تو کیا وزن ہوگا میرے نیک اعمال کا؟ ہم سے زیادہ کوئی ہمیں نہیں جانتا. پھر آگے حوض کوثر آئے گا. کیا مجھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا. پھر آگے پل صراط آئے گا، مجھے اس پر سے گزرنا ہے. اس وقت کون مجھے تسلی دے گا؟ کون میرے ساتھ ہوگا؟ میرے بچے میرے کام آئیں گے؟ میرا شوہر، میرے والدین میرا ساتھ دیں گے اس وقت؟ کیا میری دوستیاں، میرے عزیز و اقارب، میری عیش بھری زندگی میرے کام آئے گی اس وقت؟ کون میرا ساتھ دے گا؟ اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، میں بالکل تنہا ہوں گی، بالکل اکیلی ہوں گی. تو کیا چیز اس وقت میرے ساتھ ہوگی؟ میرا اعمال نامہ. اور کیا کام آئے گا مجھے؟ صرف اور صرف میرا وہ اعمال نامہ جو نیکیوں کے ساتھ ہو. تو پھر ہمیں اپنی اس زندگی میں ہی اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اس میں کوتاہی بالکل بھی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس بات پر ہر کوئی ضرور غور کرے. ہر ایک اپنے آپ کو اچھے سے جانتا ہے اور ہر ایک کو اپنا جواب یہی مل جائے گا کہ کیا ہوگا آگے ہمارے ساتھ. لیکن ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنی اصلاح تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال نامے کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی قیامت آئے گی کب؟ نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ہو بھی رہی ہیں، لیکن قیامت کا آنا، اس کا علم کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. کوئی اسپیسیفک ڈیٹ، کوئی اسپیسیفک ٹائم، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اس کا علم صرف اور صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور انبیاء کرام کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا. کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ اس کو مخفی کیوں رکھا؟ اس علم کو اللہ نے مخفی اس لیے رکھا کہ انسان اطاعت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے. جو چیز اچانک آنے والی ہوتی ہے اس کے لیے انسان ہر دم پریپیئر رہتا ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے اور اچانک آ جائے گا، یعنی اس کا مجھے ٹائم نہیں پتا، لیکن اچانک اس نے کہا ہو سکتا ہے کل آئے، ہو سکتا ہے پرسوں آئے. ہم مینٹلی پریپیئر رہتے ہیں، ہر طرح سے تیاری کر کے رکھتے ہیں. یہی حال قیامت کا بھی ہے کہ اللہ نے اس کا علم مخفی اس لیے رکھا کہ ہم ہر وقت پریپیئر رہیں. جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک ہفتے بعد آنے والی ہے، ایک ماہ بعد آئے گی یا ایک سال بعد آئے گی، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم اس کی ڈیڈ لائن تک پہنچتے پہنچتے اور کام کرنے لگ جاتے ہیں. ایک رف سی پلاننگ تو کر لیتے ہیں، لیکن اصل کام کب کرتے ہیں؟ جب بالکل بات سر پر آ جاتی ہے. اگر اللہ نے ہمیں بتا دیا ہوتا تو ہمارا یہی حال ہوتا. اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھ لیں، ایگزامز کی تیاری کب کرتے ہیں؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سال کے کسی بھی دن ایگزام ہوگا تو لازماً پہلے سے تیاری رکھیں گے. اسی طرح اسائنمنٹس کب کرتے ہیں؟ آخر تک سوالات سالو ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کے، میں سب کی بات نہیں کر رہی، کچھ اسٹوڈنٹس کے آخر تک چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے کلاس کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے تو صبح اسکارف پریس ہو رہا ہے، عبایا پریس ہو رہا ہے، سب کچھ لاسٹ مومنٹس پر ہی ہم تمام کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی حکمت کیا ہے قیامت کے دن کو مخفی رکھنے کی؟ کہ انسان ہر وقت اس کے لیے تیار رہے. اور بڑی قیامت سے پہلے تو چھوٹی قیامت بھی آنے والی ہے سب کی، موت کی شکل میں. جو مر گیا اس کی تو قیامت آ ہی گئی. اور موت کا بھی کوئی وقت اللہ نے نہیں بتایا. بس اوقات اچانک اچھا خاصا بندہ اس دنیا سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، گھر واپس نہیں لوٹتا، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں پتا موت انسان کی کب آئے گی. یہ بھی اچانک آئے گی، اور جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. لیکن ہم اس کے لیے بھی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اپنی موت کے لیے بھی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ قیامت تو ہمیں بہت دور لگتی ہے، اس کے بارے میں تو ہم سوچتے بھی نہیں، لیکن موت تو یقینی ہے، وہ تو آ کر رہے گی. تو اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ سوچئے کہ اگر کبھی کہیں ایک چھوٹے سے سفر پر جانے کا ارادہ ہو، کسی کا دنیاوی سفر، چھوٹا سا بھی کوئی سفر ہو، ایون کہ کسی کے گھر بھی جانا ہو ملاقات کرنے، رشتہ داروں کے گھر، کسی شادی بیاہ میں کسی دوست سے ملنے، یا کوئی دوست ہمارے گھر آ رہا ہو، اس کی تیاری ہم کیسے کرتے ہیں؟ دن میں 10 بار یہ خیال آتا ہے کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس سفر پر جانے سے پہلے کہیں اور سفر پر بلاوا نہ آ جائے. ہمیں نہیں معلوم، ہمارا ایک پل بھی ہمیں نہیں معلوم. اگر ہم کمپیئر کریں دنیا کے سفر کی تیاری سے آخرت کے سفر کی تیاری کو،
تو کیا کمپیریزن ہے؟ کس کی تیاری زیادہ کرتے ہیں؟ obviously یہی جواب آئے گا کہ دنیا کی تیاری میں ہم زیادہ مصروف، زیادہ مگن رہتے ہیں. آخرت کی تیاری، اپنی موت کی تیاری، قیامت کی تیاری تو یہ ہمارے ذہن کے کسی کونے میں بھی نہیں ہوتی. تو جس طرح موت کا وقت معلوم نہیں، اسی طرح قیامت کا بھی وقت معلوم نہیں، لیکن وہ دن ہے بہت قریب اور پلک جھپکتے میں ہی آ جائے گا. اب وہ وقت بالکل بھی دور نہیں. آپ سوچیں کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں ہی بتائی گئی نا یہ علامات، اور یہ قرآن میں ہی کہا گیا ہے نا کہ قیامت قریب ہے، پلک جھپکتے میں آئے گی. آج سے 1400 سال پہلے جب یہ بات کہی گئی کہ قیامت قریب ہے تو ہم تو وہ 1400 سال گزار چکے ہیں. تو اب سوچئے کہ اب قیامت اور کتنا قریب ہو گئی ہے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بس اس کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں، دروازہ کھلنے کی دیر ہے اور قیامت آ جائے گی. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ قیامت کیوں آئے گی؟ اس کا آنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کھیل تماشے کے لیے ہرگز نہیں بنایا. ہمیں یہاں صرف کھانے پینے، عیش کرنے، شادی کرنے، بچے پیدا کرنے، ان کو بڑا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک مقصد دے کر ہمیں یہاں بھیجا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے، اس میں جو سب سے اہم اور خوبصورت چیز ہے وہ ہے اللہ کی جنت. اللہ نے جنت بنائی اور پھر اس جنت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا مقصد ہے جو واقعی اتنے پیارے ہوں اور اتنے اچھے اخلاق کے ہوں، اتنے اچھے اعمال والے ہوں جو اس جنت میں بسائے جائیں. تو اصل جگہ جنت ہے جس کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. اب وہاں ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں بھیج دیں گے ہر کسی کو. وہاں جانے کے لیے ہمیں پروف کرنا ہے کہ واقعی ہم وہاں کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. یہ گھر، یہ دولت، یہ دنیا کی زندگی، مال و متاع، جو کچھ بھی ملا ہے، یہ سب ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس سے آزمائے جائیں کہ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ. ہماری اپنے دین سے، اللہ سے کتنی محبت ہے. تو ان تمام اسباب کے ساتھ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اس کے بعد جو لوگ کامیاب ہوں گے تو اللہ کی اس جنت میں بسا دیے جائیں گے اور پھر وہ ہمیشگی کا دن ہوگا. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن حقداروں کو ان کا حق دیا جائے گا، اس لیے یہ دن قائم کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کسی کو بھی اس کا پورا حق نہیں مل سکتا. مثلا ہم ماں باپ کا حق کہاں سے دے سکتے ہیں؟ دے سکتا ہے کوئی ماں باپ کا حق؟ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کی تکلیفوں کا حق ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ تو یہ حق ان کو کہاں سے ملے گا پھر؟ اگر قیامت کا دن قائم نہ کرے اللہ تعالیٰ تو پھر ان کو ان کا حق کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا اس دن. کوئی بے گناہ قتل کر دیا جاتا ہے اس دنیا میں، کون دے گا اس کو اس کی جان اس دنیا میں لوٹا کر؟ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ اس کا انصاف کرے گا قیامت کے دن. اسی طرح کچھ لوگ اس دنیا میں دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں دوسروں کو. برا حال ہوتا ہے سامنے والے کا جس کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، اور کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. تو یہ ان ناانصافیوں کا بدلہ کون دے گا؟ تو دنیا میں ایسے لوگوں کو تو کوئی سزا نہیں دے سکتا. یہ تمام جزا اور سزا کے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی آخرت میں کریں گے اور لوگوں کو ان کا حق دیں گے، انصاف کریں گے اللہ تعالیٰ. ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اس لیے قیامت قائم کی جائے گی. ایک بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے فیصلے کریں گے. وہ کس بنیاد پر ہوں گے؟ ظاہری اعمال کی بنیاد پر، اندر کے اخلاص کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے جائیں گے. ایک شخص کا عمل بظاہر بہت چھوٹا ہوگا، بہت چھوٹا، لیکن اس کے اندر کا اخلاص بہت بڑا ہوگا جو ہمیں نظر نہیں آتا مگر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ واضح ہے. اور ایک شخص جو بظاہر بہت بڑے بڑے عمل کرتا ہے لیکن اس کے اندر کا اخلاص کچھ بھی نہیں ہوگا یا بہت معمولی ہوگا، تو اس کا فیصلہ اس کے مطابق کیا جائے گا. یہاں کی ویلیوز کچھ اور ہیں. یہاں پر ہم ظاہر پہ معاملہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ویلیوز کچھ اور ہی ہیں. وہاں پر ظاہر پر نہیں، باطن پر، نیتوں پر، اخلاص پر معاملہ کیا جائے گا.
جو کام شہرت کے لیے کیے گئے ہوں گے اللہ کی نظر میں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے سے بڑا کام ہو. تو اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. اس کو ہونا چاہیے، اس دن کو ہونا ہی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو ہر بات کا فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ تھا قیامت کا کچھ تعارف. دیکھیں اصل مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہمیں قیامت کی ویلیو کا اندازہ ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن کتنا اہم ہے. جسٹ نوٹس بنانا ہمارا مقصد نہیں ہوگا. اصل مقصد یہ ہے کہ قیامت کی کیفیت، قیامت کا خوف ہمارے اندر راسخ ہو اور ہمارا عمل بدلے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا کچھ قیامت کا تعارف. اور اس کے بعد اب ہم علامات کی بات کریں گے. قیامت کا دن ہمیں نہیں بتایا مگر اس کی نشانیاں ہمیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے. ہمیں کیوں بتائی اللہ تعالیٰ نے علامات قیامت؟ آ جاتی ایسے ہی قیامت. اللہ نے بتا دیا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ بس اچانک آئے گی. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے علامات قیامت بھی ہمیں بتائیں. کیوں بتائیں اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے شروع میں نے ایک آیت پڑھی جس میں نے کہا کہ اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا موقع باقی نہیں رہے گا جب اچانک قیامت آ جائے گی. وہ وقت ہاتھ سے پھر اس وقت نکل چکا ہوگا. اس لیے ہمیں علامات قیامت بتائی گئی کہ جیسے جیسے یہ ظاہر ہو رہی ہیں ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ اب وہ دن بہت قریب ہے اور ہم اس کی تیاری کر لیں. جیسے جیسے کوئی علامت آپ پر ظاہر ہوتی جائے گی کیا فیل ہوگا؟ قیامت قریب ہے، اب قیامت اور قریب ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں گے اور اپنی تیاری کریں گے. تزکیہ کا عمل بڑھنے لگے گا اور ہمیں دنیا سے محبت کم محسوس ہوتی ہے. نیچرلی دنیا سے محبت کم ہونے لگتی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے سیفٹی پریکاشنز ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کر لیں. اس کے علاوہ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ علامات کو دیکھ کر. جب کوئی چیز سامنے آ رہی ہے اور وہ 1400 سال پہلے اگر بتا دی گئی ہے اور اب وہ ہو رہی ہے تو قیامت کے دن پر ایمان مضبوط ہوگا یا نہیں کہ واقعی قیامت بھی اسی طرح سے آئے گی جیسے کہ کہا گیا ہے. تو ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور عمل درست ہونے لگتا ہے. اور ایک طرح سے علامات قیامت بتا کر اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اس سے اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک اپنے بندوں پر قیامت قائم نہیں کرے گا. ذہنی طور پر ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ اب قیامت اور قریب ہو گئی ہے اور ہم اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جاتے ہیں. پھر جب یہ علامات جن میں ہم پڑھیں گے کہ فتنے، قیامت سے پہلے فتنے نازل ہوں گے، فتنے ظاہر ہوں گے ہر طرف، چاروں طرف، تو ان علامات کو دیکھ کر ہم ان فتنوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو بچا کر صحیح سلامت اس دنیا سے بھی گزر سکتے ہیں. ہمیں اپنی آخرت کی فکر لگ جاتی ہے. جیسے جیسے یہ علامات ہم دیکھتے جائیں گے ہماری آخرت کی فکر بڑھتی جائے گی، اگرچہ کہ ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں. تو یہ کچھ حکمتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علامات قیامت کیوں بتائیں. سمجھ میں آیا؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ قیامت کے بارے میں ہم نے کچھ جائزہ لیا. آپ کو یقین ہے اس بارے میں کہ قیامت برحق ہے، آئے گی؟ کیا ہماری تیاری ہے اس دن کے لیے، یا ہم اس کو بہت غیر اہم سمجھتے ہیں کہ جب آئے گی جب دیکھا جائے گا؟ ایسا ہی رویہ تو ہے نا ہمارا. بے شک ہم کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے قیامت آئے گی، لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس دن کے لیے؟ بہت نان سیریس. جس وقت پڑھتے ہیں اس وقت تھوڑا سا ذہن چل رہا ہوتا ہے، غور و فکر چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی دنیا کی مصروفیات میں اس دن کو جو سب سے اہم ہے ہمارے لیے اسی کو بھول جاتے ہیں. عام طور پر ہوتا کیا ہے، ان چیزوں کو ہم جسٹ پریڈکشنز کے طور پہ یعنی پیشین گوئیوں کے طور پہ پڑھتے ہیں، ان پر تبصرے کرتے ہیں اور پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. یہ ایک عام رویہ ہے. کوئی بھی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو تبصرہ کیا کیا جاتا ہے کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں. قیامت کی نشانیاں صرف وہ ہیں جو نص سے ثابت ہوں، یعنی قرآن اور سنت سے ثابت ہوں. وہی علامات قیامت ہیں جن کو ہمیں جاننا ہے، جن کو ہمیں پڑھنا ہے. یہ جہالت کی علامت ہے کہ انسان صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے، صرف قیامت کا ذکر ہی کرتا رہے، تبصرے کرتا رہے،
ڈسکس کرتا رہے اور پھر کیا ہو کہ اچانک قیامت آ جائے اور ہماری کچھ بھی تیاری نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کی پوری توفیق عطا کرے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور واقعی اس کتاب سے ہم وہ سیکھیں جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا اور سکھایا. آج ہم اپنا لیسن، اپنی کلاس یہیں تک رکھتے ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ علامات قیامت کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کا یا اس مضمون کو پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی، اعمال صالحہ کی توفیق عطا کرے اور اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے. اب اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ آج کی اس کلاس کی فیلنگز کو بھولیں گے نہیں، اپنے ساتھ رکھیں گے اور اپنے آخرت کی فکر کریں گے جو ہمارا مین اور اہم مقصد ہے. اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں راسخ ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.